السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کے ساتھ میں زکوٰۃ کا حکم بھی دیا ہے، جس سے زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تقریباً 82 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے حکم کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم عطا فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ الگ سے بھی مال اور زکوٰۃ کے ادا کرنے کا الگ سے بھی حکم فرمایا ہے، اور احادیث تو اس تعلق سے بے شمار ہے۔ انسان کو مال سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، اور اس کو خرچ کرنے میں بڑی گرانی نفس پر گزرتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی حکمتیں بیان فرمائی ہیں اس کے اندر، تاکہ انسان آسانی سے زکوٰۃ دے دے۔ اور بڑے پیارے انداز سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو کچھ بھی ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ ایسا نہیں کہ پورا مال خرچ کر دو، بلکہ کچھ تھوڑا سا خرچ کر دو غریبوں اور مسکینوں کے لیے۔ اور پھر دیکھیے آپ ترغیب کا اور انداز اللہ تبارک تعالیٰ کا، کہ جب تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو گے، تو ہم کئی گنا تم کو واپس کریں گے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ مثال ان لوگوں کی جو اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں ایسی ہے کہ ایک دانہ زمین کے اندر بویا جاتا ہے، اور اس کے اندر سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کی ایسی ہی مثال ہے کہ وہ 1 روپیہ خرچ کریں گے، اللہ 700 گنا، اور اگر اخلاص جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ اب دوسری بات اور کہ مال خرچ کرنے پر اتنے گنا اللہ عطا فرمائے گا۔ دوسرا فائدہ یہ بتایا حدیث میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ صدقہ دینے میں جلدی کیا کرو، کیوں کہ مصیبت صدقے سے آگے جا نہیں سکتی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور دور حاضر کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو وبا کرونا وائرس کی پوری دنیا کے اندر اپنا قہر نازل کر رہی ہے، کیسی موتیں ہو رہی ہیں اور کیسی ہلاکتیں اور بربادیاں ہو رہی ہیں کہ لاشیں وارثین کو مل نہیں رہی، وارثین ان کی زیارت نہیں کر پا رہے ہیں، نہ ان کو غسل دیا جا رہا ہے، اور نہ ان کی صحیح طریقے سے تدفین اور نماز جنازہ ہو رہی ہے۔ اگر ہم لوگوں نے ایسے موقع کے اوپر صدقہ اور خیرات کیا تو اللہ بری موت سے ہمیں بچائے گا۔
ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جنگل ہو یا سمندر ہو، کسی بھی جگہ جو مال ضائع ہوتا ہے وہ زکوٰۃ کے ادا نہ کرنے سے ہوتا ہے۔ اس لیے تم زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مال کی حفاظت کرو اور اپنے بیماروں کی صدقے کے ذریعے سے علاج کرو اور بلاؤں کی موج کو دعاؤں کے ذریعے سے دور کرو۔ عزیز دوستوں، زکوٰۃ ہر اس شخص کے اوپر جس کے پاس نصاب تک مال پہنچ جائے فرض ہوتا ہے۔ اگر اس نے وہ زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا تو کافر ہو جائے گا، اور اگر اس نے ادا نہیں کیا، انکار تو نہیں کیا لیکن ادا نہیں کیا، تو وہ فاسق اور فاجر ہوگا، بڑا سخت گناہگار ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی شکل کے اندر اس کے گلے کا توق بنایا جائے گا، اور وہ سانپ اس کو ڈسے گا اور کہے گا میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال۔ اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب ایسے موقع پر اپنے مالوں کی زکوٰۃ خوش دلی سے ادا کریں، غریبوں اور مسکینوں اور مزدوروں کا خیال رکھیں، اور ساتھ ہی جو ہمارے مدارس ہیں جو کہ دین کے قلعے ہیں، جو حکومت کے تعاون سے نہیں چلتے ہیں، آپ لوگوں کے زکوٰۃ صدقات سے وہ مدارس چل رہے ہیں اور امت مسلمہ کو بہترین متقی پرہیزگار علماء اور حفاظ کرام کا طبقہ دے رہے ہیں، جو تمہاری نمازوں کو، تمہارے جنازوں کو ادا کر رہے ہیں، تمہیں مسائل بتا کر حرام اور حلال کا فرق بتا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ بتایا جائے گا کہ زکوٰۃ کن کن لوگوں کے اوپر فرض ہے اور کس مال پر فرض ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔